السلام علیکم. 3 خبریں سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں اور ان کی بڑی اپنا دھمک ہے اور ان کی بڑی کیا کہتے ہیں ریباؤنڈ ہے ان کا وہاں پہ. ایک تو دانیال عزیز نے اپیرنٹلی کسی کو کٹایا اور کہتے ہیں گن کلب کا کوئی مینیجر ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن لوگ FIR کی کاپیاں اور کافی کچھ دے رہے ہیں. ایک بچی ہے ملازمہ ہے جس کے اوپر بڑا تشدد ہوا اور اس کی تصاویر جو ہیں وہ بڑی گردش کر رہی ہیں. تیسرا جنرل راحیل شریف نے جو اپوائنٹمنٹ لی ہے یا نہیں لی ہے, جس کے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ ان کے علم میں نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 پروگرام جو میں نے کیے اس کے اوپر بڑا فیڈ بیک آیا, لوگوں نے بڑے سوالات بھیجے مجھے سی پیک کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ خود مجھے نہیں پتا پوری طرح سی پیک کا, مجھے کیا پوری قوم میں بہت لوگوں کو نہیں پتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون احسن اقبال صاحب کو شاید نہیں پتا کہ سی پیک ہے کیا اور اس کا نام کیا ہے. لیکن ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ چائنا نے $1.65 بلین کی ایک سری لنکن پورٹ بنائی اور وہاں پہ سری لنکا کے اندر انویسٹمنٹ کی, اور یہ پورٹ جو ہے ریونیو دینے پہ بالکل ناکام ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو ایگریمنٹ تھا اس میں سری لنکا جو ہے وہ چائنا کو 99 سال تک وہ لیز پہ دینے کے لیے مجبور, اس کی سوورن گارنٹی دی ہوئی, اس کا تمام اس کی رقم اس نے اس کو ادا کرنی اس کو سود کے ساتھ, اور نہ صرف یہ بلکہ جتنی بھی آمدنی ہونی وہاں پہ اس کا 80% حصہ چائنیز کمپنیز کو ہی جانا تھا. پاکستان میں سی پیک کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں سی پیک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ مسنگ ہے, وہ کویسچنیبل ہے. ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے اچھا منصوبہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا منصوبہ نہ ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ خوشحالی آئے اور ہو سکتا ہے اس سے وہ خدشات سامنے آ سکیں کہ جس کا لوگ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کے اوپر بڑا کویسچن مارک ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ سمجھ میں آتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ کمپنیز اینڈ ملٹیپل کمپنیز, نمبر آف کمپنیز, وہ کانٹریکٹ سمجھ نہیں آتے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ, دوست ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق وزیر خزانہ بھی ہیں. جناب قاضی سعید صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اینکر ہیں, ابھی لنڈن سے واپس آئے ہیں, فریش لگ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نئے جانا ہے آپ نے, گئے نہیں ابھی آپ تو چھوڑے, پھر آپ سے بات ہی نہیں کرنی, آپ تو غریب آدمی ہوئے نا. ان اینٹیسپیشن فریش ہو گئے. بٹ ویری کوئکلی آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں جو ذرا مجھے اس پہ تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف ان اے سینس اس لیے ہو رہی ہے, میں کسی ایک شخص کی فیور یا اگینسٹ نہیں ہوں. تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کئی بس اگر میں فرض کریں ایز وزیر خزانہ جب آپ کے متعلق کچھ ذاتی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہوں تو تمام وزارت کو تکلیف ہوگی پھر اس کی, اور انسٹیٹیوشنل ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جنرل راحیل شریف کے اوپر اب مختلف لوگ جو سوشل میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں, جیسے انور مقصود صاحب نے کہا کہ اگر کل کو کوئی ریٹائرڈ فوجی جنرل ایران, روس اور شام کی مشترکہ فوج کو جوائن کر لے تو پاکستانیوں منافقت نہ کرنا بالکل. یعنی بہت سے لوگ جو ہے فیس بک پہ اور واٹس ایپ وغیرہ پہ جو شیئر کر رہے ہیں, اور یہ ایک بھینسا نامی ٹویٹ ہے, یعنی ہینڈل سے ٹویٹ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو غالباً وانٹڈ یعنی جو گم شدہ ہیں, ابھی کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو 4 لاپتہ ہیں ان میں سے ایک یہی ہیں کہ راحیل شریف اپوائنٹڈ چیف آف اسلامک ملٹری الائنس کنفرمز خواجہ آصف, تھینک یو عبد القادر, اور نیچے لکھا ہے پتر ہٹاں تو نہیں وک دے اے وک دے نے وچ ریال کڑے. دس از بلو دا بیلٹ, دس از ریئلی بلو دا بیلٹ. لیکن عمر شریف جو معروف کمیڈین ہیں اور شعبے سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے دہشت گردی کروانے والے کی جھولی میں گر گئے. یعنی دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے دہشت گردی کروانے والے کی جھولی میں گر گئے. شاہین صبائی گروپ ایڈیٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے گروپ کے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے کہا کہ کویسچن فار جنرل راحیل, ڈڈ یو بلڈ یور ہائی پروفائل امیج ایز COS ٹو جمپ ایٹ اے بگ ڈالر گڈ فار نتھنگ جاب اگنورنگ آل, واٹ اے سیل آؤٹ, ہو کیئرز اباؤٹ یو ناؤ. یہ شاہین صبائی نے لکھا. ہو سکتا ہے یہ باتیں صحیح ہوں اور ہو سکتا ہے یہ باتیں غلط ہو, لیکن ذرا سی جلدی نہیں کرتی جنرل صاحب نے بھی ایک جاب لینے کے لیے پوسٹ ریٹائرمنٹ؟ لیکن بات یہ ہے مبشر کہ ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے جاب لی ہے یا نہیں لی. نمبر 1 ان سے ڈینائل نہیں آ رہا نا. کیوں آئے؟ آئی مین
پہلے کوئی ڈنائل آئے ہیں ان کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اگر انہوں نے لی بھی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا. دیکھیں پچھلے 30 سال سے تو ہماری پالیسی رہی ہے کہ سعودی عربیہ کی ڈیفنس جو ہے وہ پاکستان کی ڈیفنس. 2000 فوجی ہمارے وہاں پتہ نہیں 35 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. سب ملٹری کے جو ڈیلیگیشنز ٹریننگ یہ وہ ہم کرتے رہے ہیں. آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ بک گئے ہیں. سو آئی تھنک لیٹس ویٹ, لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ایگزیکٹلی ہے کیا ہے یہ چیز. اگر آپ جنرل رحیل شریف کا ریزیومے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کسی پہ کبھی چڑھائی تو نہیں کی نا. ویسے معذرت کے ساتھ ان کا ریزیومے کوئی اتنا امپریسو بھی نہیں ہے میری ذات. میرے خیال میں وہ بہت امپریسو میرا نہیں ہے خیال, کیونکہ ضرب عزم میں جو کام انہوں نے کر دیا ہے وہ کسی کے نے نہیں کر سکے. کوشچن مارک ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں. You can say that. کیونکہ آن But میرا point ہے, میں موریل نہیں ڈاؤن کرنا چاہ رہا. نہیں آئی تھنک یہ ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو دہشت گردی کی ویو تھی جس میں ہزاروں لوگ ختم ہوئے ہیں تو وہ ختم ہو گئی ہے تقریباً. آپ اکا دکا انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جتنے انسیڈنٹس پاکستان میں ہوتے ہیں اتنے تو نیو یارک میں وہ ویسے ہی ایک دوسرے کو چھرا مار کے مار دیتے ہیں. Is that an excuse? It is not an excuse, but what it means is کہ اتنی لیول کم ہوئی ہے from the peak کہ it is a success story. آپ ایک مانیٹری چھری مارنے کو دہشت گردی سے ایکویٹ کر رہے ہیں. مانیٹری تھا, یعنی میں نے بتایا کہ پیسے میں نے کہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو نارمل گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس سے وہ کئی گنا زیادہ ہیں جو ہمارے اب ٹچ ووڈ کے جو ہمارے اب ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی جو ہو رہی ہے خاصی میجر ریڈکشن ہو چکی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ وہ کویشچن مارک ہے, میرے مائنڈ میں وہ کویشچن مارک نہیں ہے. اٹ از دیئر فار ایوری باڈی ٹو سی. اٹ از کلیئر فار یو. ایبسولوٹلی حاجی صاحب دیکھیں بڑی اچھی بات ہے یہاں انہوں نے ختم کرنی ہے دہشت گردی, کوئی بھی ختم کرے, لیکن وہاں اگر وہ خودکشی دہشت گردی ختم کرنے جا رہے ہیں تو ہیلری کلنٹن کا جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس وقت ویڈیو سارے سوشل میڈیا پہ کہ جس میں اس نے سعودی عرب کا نام لیا, ایون ایران اور لوگوں کا نام لیا جو ہیں ان کو جہادیوں کو فنڈ کرتے رہے. الیپو میں جو النصرہ فرنٹ ہے جس کو ابھی شکست ہوئی ہے اور اس سے الیپو آپ نے فارغ کروایا ہے, یہ ان کو کون فنڈنگ کرتا رہا ہے اس سے. اچھا اب یہ میں نے خود اپنے ایک پروگرام میں اس کی ویڈیو کے نیچے سب ٹائٹل کر کے چلائی ہے جس میں ہیلری کلنٹن کے, تو یہ اگر وہاں جا رہے ہیں تو یہ کون سی دہشت گردی کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اور ایک میں اور بات کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہاں پہ جو یہ عرب سمر تھی اس کے ابھی وہاں انریسٹ ہے پولیٹیکلی. ان عرب شیخوں کا پرابلم یہ ہے کہ مونارکیز ہیں, یہ اپنی آرمیوں پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے, انہیں ان کا تحفظ کا احساس نہیں ہوتا. تو انہیں ایک ایسی سپرا نیشنل آرمی چاہیے کہ جو کریک ڈاؤن بھی کر سکے. یہ سوال ابھی آپ کو پتہ چند دن پہلے کہ ان کے اوپر الزام یہ آ رہا ہے کہ ایتھنک بیسڈ آرمی بنا رہے ہیں. نہیں, جو بھی پہلے ہمیں دیکھنا ہے نا کہ اگر ٹیررزم آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر کیا ہیلری کلنٹن جھوٹ بولتی رہی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دے ہیو بین فنڈنگ دی. ابھی آپ کی وزارت داخلہ میں وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے جب یہ سوال آپ کی قومی اسمبلی میں آیا اور پوچھا گیا کہ یہاں بھائی جو باہر سے فنڈنگ جو ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے, جو ہمارے لیے یہاں پہ ہم جو تخت ستم بنے ہوئے ہیں, ادھر سے پتہ چلتا ہے جی فلاں ملک دے رہا ہے, ادھر سے دوسرا ملک دے رہا ہے آن ایتھنک بیسس, یہاں پہ وہ ٹیرر کرا رہے ہیں, تو یہ وہاں جا کے کون سا ٹیرر ختم کریں گے. سوال تو یہ ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے, اب اس کو ذرا ایک اور زمرے میں لے آتے ہیں. اگر کوئی سی بی آر کا, ایف ڈی آر کا یا کوئی ایسا کوئی ہائی پروفائل آفسر جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے 2 مہینے کے بعد میاں منشا صاحب کو جوائن کر لیتا اور وہ اس کو کہیں بورڈ کا کہیں لگا دیتے ہیں کچھ, تو ہم کہتے ہیں جی 6 مہینے پہلے اس نے جو پالیسی بنائی تھی. نہیں ایک منٹ, 6 مہینے میں لیٹ می کمپلیٹ مائی ایگزامپل, may not be good but I mean ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے پالیسی بنا کر وہ بینیفٹ لیا اور وہ جاب کریٹ کی اور وہاں پہ چلا گیا, اب ان کو فائدہ دے رہا ہے. دیکھو مبشر ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی جاب لی بھی ہے کہ نہیں لی, ابھی فائنل نہیں ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا انہوں نے نیشن میں ایک سٹوری آئی ہے کہ 3 شرائط رکھ دی ہے نا انہوں نے, ایران کو شامل کریں. ایک منٹ, اس کا مطلب ہے کہ کنسیڈر ہو رہی ہے بڑی سیریس. ہاں جو نیشن کی رپورٹ ہے. نہیں وہ دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ دہشت گردی کو بھی انبنڈل کریں نا, ایک ایشو تو یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ انٹرنلی
کعبہ پہ کوئی دہشت گردی کرنے آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی 30 سال کی پالیسی ہے کہ ہم اسے ڈیفینڈ کریں گے. اگر سعودی عربیہ یمن میں جاتا ہے تو وہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. یہاں سعودی بارڈرز کے باہر کوئی آپریشن ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے. سو آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن کہ واٹ از دی کانٹیکسٹ آف آل آف تو دس. اگر کل کو 2 جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد ایران جوائن کر لیتے ہیں یا سی آئی اے کو جوائن کر لیتے ہیں, کوئی فارمر جنرل ظہیر لیٹ سے اب تو کئی سال ہو گئے نا, یا جنرل پاشا کو اگر وہ سی آئی اے جوائن کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سی آئی اے نہیں, سعودی عربیہ ایک اسپیشل نہیں, کیس ہے. why not a better job? سعودی عربیہ یعنی جاب ہی جوائن کرنی ہے تو I don't بہتر think جاب it is جوائن a کریں. matter of بہتر جاب. اسرائیل کو اگر آپ سعودی عربیہ کو سی آئی اے سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر آپ ایک منٹ, اس طرف چلا جائے گا نا. It is not CIA. سی آئی اے کا ریجنل ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ وہ تو ریاض میں ہے. سی آئی اے کا ساری آپ کی اوپیک کی پالیسی کا کون سارا سب سے بڑا ڈالر سے لنک کس نے کیا ہے؟ آرام کو کیا ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں کھچنا. میں دسو نا now you are stretching it. You are really stretching it. چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ سارے جو بھرتی کر کے آپ یہاں جنہیں مجاہدین کہا کرتے تھے, یہ کون کون لے کے آیا, کس کی کنائیونس تھی؟ پاکستان کی بھی تھی, سعودی عرب کی بھی تھی اور امریکہ کی بھی تھی. یہاں پہ جو آپ نے افغانستان میں آپ نے گند ہم نے ڈالا ہے, جو اب یمن پہنچ چکا ہے, جہاں پہ اب یہ ریفیوجی الفاظ نہیں استعمال کریں گے کہ کسی کی دل آزاری ہو. دل آزاری کے لیے نہیں, دیکھیں نا ہم نے کیا ضرور ہے, نہیں کیا, نہیں کیا. آج دیکھیں نا یہاں آپ کے 50,000 لوگ شہری یہاں پہ مارے جا چکے ہیں. یہاں پہ 5-7,000 آپ کہتے ہیں فوج ماری جا چکی ہے. تو اس میں سارے یہ اسامہ بن لادن کہاں سے آئے؟ یہ ترکی الفیصل نے لے کے آئے تھے نا سی آئی اے میں جب یہ سارا کھیل ہوا. تو یہ ساری جو بساط ہے انہوں نے خود مل کے بچائی تھی. تو ہمیں اس کو کیسے ابھی ریسنٹلی اسرائیل اور سعودی عرب کے اسرائیل نے جب کہہ دیا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں سیریا کے اگینسٹ, تو ختم ہو گئی نا ساری بات. ہاں تو یہ بحث ختم ہو گئی. تو اچھی بات ہے کہ اگر اسرائیل کے بجائے پاکستانی سعودی عربیہ کے ساتھ ہوں اور مروانا چھوڑ اور اگر لوگ مروانا چھوڑ نہیں ایک منٹ, اور اگر آپ کی ایک ایسی فورس بن سکتی ہے جس میں ایران بھی شامل ہو جاتا ہے, جس میں دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور پیس کیپنگ کے لیے وہ کی جائے, تو there is nothing wrong with it. So point is this کہ let's wait and see. دیکھیں کہ ایکچوئل شکل نکلتی کیا ہے, وہ پنڈ وسیع نہیں اچکے پہلے پہ اس لیے کہ ہم ہمیشہ ہم اچکیوں کو آتے پھنسے. مجھے یہ بتائیں کہ صرف سعودی عرب میں رائل فیملی رہتی ہے, یہاں پہ صرف حکمران رہتے ہیں. یار کوئی پیپل بھی ہیں, کوئی لوگ ہیں. پاکستان کس کا نام ہے, سعودی عرب کس کا نام ہے, یہ ان کے اپنے مفادات ہیں. جو رولنگ الیٹ جو ہے چاہے وہ پاکستان کی ہے, یہ ان کے اپنے مفاد. قاضی صاحب آپ بہرحال رپورٹر ہیں, جنرل رحیل صاحب کتنے دن سے سعودی عربیہ میں؟ میں تو I have not been following this news, بہرحال ادھر ہی ہیں, سنا ہے, لیکن کوئی بات نہیں. 2-2.5 ہفتے ہو گئے عمرہ وغیرہ کر رہے ہیں, یہ تو ہمارا فرض ہے. اور جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جہاں تک تعلق ہے نا سعودی عرب کی جو مقدس جگہوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مقدس جگہوں کے ساتھ کسی شخص کو کی ذات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. وہ جگہ اپنی ہیں, ان جگہوں کی ہر کوئی عزت کرتا ہے اور اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. اس کو اب مجھے یہ بتائیں کہ قانونی طور پہ اب جو تصویریں آ رہی ہیں, میں نے کیونکہ ٹی وی نہیں فالو کیا تو مجھے نہیں پتا, میں صرف سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا کئی بار ٹرکی بھی ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ ہر باری صحیح خبر آئے, لیکن ایک بچی کے اوپر تشدد کی بڑی تصاویر آ رہی ہیں. میں تو تصویریں نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں ویسے ہی بچوں کی تصویریں نہیں دکھانا چاہتا, لیکن کیا اس میں کوئی صداقت ہے ڈومیسٹک وائلنس کی جو گھر کے اندر ہوا؟ 100% ہے. اس میں اور کیا ہوتا ہے, سارے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. بھئی جب آپ کے بچے جو ہیں سڑکوں پہ رول رہے ہیں, جب ان کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا, جب ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, جوتے نہیں ہیں, اسکول نہیں ہے, کچھ آپ ان میں انویسٹ نہیں کر رہے, تو تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 15 لاکھ تو گلیوں میں رہتے ہیں. قاضی صاحب اور یہ ایکچولی بچے جو ہے نا, یہ ایک ملک کا فیوچر ہوتے ہیں. یہ ہمارا سرمایہ ہے جس کو فیوچر ہے ہمارا, اور یہ اسٹیٹ کے رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی اور کو تو پروٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر آپ بچوں کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے تو یو ہیو نو رائٹ ٹو بی کالڈ قاضی صاحب. اپنا آپ کے تو ماشاءاللہ بڑے ججز تعلقات والے ہیں, وکلاء بھی تعلقات والے ہیں, کیا اس پہ کوئی سو موٹو کی امید ہے؟
اس پہ تو یہ جو بچی کی ایک تو وہ ہوا نا جو چل رہا ہے اس پہ تو اس میں جو ہو چکا ہے میں نے کہا خبر میں نے نہیں فالو کی. نہیں وہ ہو چکا ہے اور اس میں فاضل جج ہماری چیف جسٹس صاحب نے اس کو لیا ہے, اس پہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن وہ جو میں نے آخری خبریں دیکھی تھی لڑکی ڈسپیئر ہو گئی ہے اس طرح سے ہوتا ہے, مل گئی ہے پھر اس کے بعد مل رہی ہے یا کچھ کہانیاں یا اس کے باپ کی بھی ایک چلی ہے کہ جی نہیں جی وہ گر گئی تھی, یہ جو ایک مسکین لوگوں کا سلسلہ یہاں پہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے ان کی, یہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے 45% بچوں کی اسٹینڈرڈ گروتھ ہے اس ملک میں یار, آپ دیکھیں تو صحیح کہ کہاں ہے آپ کے پاس, یو ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول, کیا ہے حق ہے آپ کا حکمرانی کا اگر 45% بچے جو ہیں وہ. لیکن اگر آپ کے حکمران ایسا کر رہے ہیں, پیپل ہو آر ان پاور ٹو گیو جسٹس, یا اگر آپ کے کوئی گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں, جیسے ابھی دانیال صاحب کے متعلق آ رہا ہے کہ جی گن کلب کے مینیجر کو انہوں نے مارا, سارے لوگ وہاں ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ویئر آر وی ہیڈڈ فار؟ نہیں, اٹ از فری فار آل. مطلب بات تو الٹیمیٹلی وہی آ جاتی ہے نا کہ از دیئر اے رول آف لا, اینڈ میری جو فریڈم ہے وہ آپ کے ناک سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آئی ہیو ٹو گو آل دا وے. آئی مین فریڈم آف اسپیچ ہے بٹ فریڈم آف ایکشن نہیں ہے جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. بہرحال فریڈم آف اسپیچ میں بھی آپ ہرٹ تو نہیں کر سکتے, ہرٹ نہیں کر سکتے, اور مطلب ایک اس لیول کے لوگوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے. بہرحال آئی ڈونٹ نو دا فل ڈیٹیلز آف دس. دیکھیں نا, ریاست کے بارے میں دو نظریات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریاست ایک سماج سے اوپر ایک ادارہ ہے جو انصاف کرتا ہے. ایک ریاست کے بارے میں نظریہ یہ انصاف نہیں کرتا, یہ انصاف روکنے کے لیے ہوتا ہے. ایک طبقہ جو عام آدمی کے حقوق کو چھین رہا ہوتا ہے, جب لوگ اس کے گریبان کی طرف ہاتھ ڈالیں تو یہ اس کو روکنے کے لیے یہ جو آرمز باڈی آف مین آ جاتی ہیں. اصل میں اگر یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے, مجھے بھی کسی نے بھیجا ہے, دانیال عزیز صاحب ہوں, کوئی اور آدمی ہو جو ہائی ہینڈڈنس کرتے ہیں, اور جو ہماری ایلیٹ ہمیں ایک بات باور کرا رہی ہے, ہر چیز میں ایک بات باور کرا رہی ہے, وی آر انٹچیبل. ہمیں نہ کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی ایف آئی اے پوچھ سکتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان آؤٹ گوئنگ کہہ گئے ہیں کہ سارے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں, ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. یہ اپنے ہر عمل سے ہمیں یہ ثابت کر رہے ہیں تم محکوم ہو ڈیموکریسی کے نام پہ, تم ہماری رعایا ہو, تمہارے اوپر قانون لاگو ہوگا. وی آر ابو دی لا. پریکٹیکلی کیا میسج جا رہا ہے ہمیں کہ 92 کے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 92 کا جو قانون بنا پروٹیکشن آف کیا تھا اکنامک ریفارمز, میں جتنے مرضی پیسے باہر لے جاؤں, جتنے مرضی اندر لے کے ہوں, اس پروٹیکشن آتے ہیں اس پہ. سی پیک کو چائنا کے لیے اہم ترین کہا جا رہا ہے, لیکن کیا بات ہے کہ حکومت پاکستان اس منصوبے سے فائدہ اٹھاتی ناکام نظر آ رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ چائنیز کمپنیوں کو چائنیز بینکس قرضے دیں گے اور پاکستانی صارفین اور ٹیکس پیئر ان قرضوں کو چکائیں گے. ایک بریک کے بعد سی پیک, اے ڈریم اور اے مراج. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. کیا سی پیک پاکستان کو فائدہ دے گا یا نہیں, ڈاکٹر صاحب؟ آئی تھنک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے کریں تو بے انتہا فائدہ دے گا, اگر آپ غلط طریقے سے کریں تو وہی جو ہے وہ آپ کے گلے میں پھندا بن جائے گا. ہم کیسے کر رہے ہیں ابھی؟ آئی تھنک اس وقت ہم, اور یہ تو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, اگر آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی, تو یہ جو لائبلٹیز آپ لے رہے ہیں, قرضے جو لے رہے ہیں, جس طرح کی انویسٹمنٹ آپ لے رہے ہیں, یہ آپ کا وبال جان بن جائے گی, آپ اس کو سروس نہیں کر سکیں گے. سو ایشو یہ نہیں ہے کہ سی پیک جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. ایشو یہ ہے کہ جو وہ سی پیک کی انویسٹمنٹ آئے گی وہ کس طریقے سے آئے گی. مثلا اگر بجلی میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور وہ بجلی لیٹ سے 10 روپے کی آپ بنائیں گے ایک یونٹ, اور اس کے بعد اس کو آپ 30% لاسز بھی ہوں گے, تو وہ جب انڈسٹری کے پاس پہنچے گی وہ 13 روپے کی پڑ جائے گی, اور باقی دنیا جو ہے بجلی 3-4 روپے پہ لے گی, تو آپ کی انڈسٹری نہیں افورڈ کر سکے گی یہ بجلی لینا, اور نہ پھر آپ کی وہ جو ریکوری ہوگی آپ کی انڈسٹری کی وہ تو نہیں ہوگی. آپ کو مجھے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم اس وقت ڈیزل جنریٹر گھر میں جو لگاتے ہیں وہ 20 روپے کی بجلی بناتا ہے,
تو اس کی جگہ پہ آپ کو 15 روپے کی مل جائے گی تو ہمیں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انڈسٹری, ایگریکلچر, آپ کی بزنس ورلڈ کے لیے یہ کوئی نیگیٹو ہے, اٹ از ناٹ اے پازیٹیو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئی پی پی ہے. بائی دا وے سولر وہ 17 روپے یونٹ لے رہے ہیں. سولر وہ 17 روپے لے رہے ہیں, اور سولر یو اے ای میں آپ 3 روپے کا لے رہے ہیں. میکسیکو نے ابھی 4 روپے کا سولر کا کیا, حساب کتاب ہم 17-18 روپے پہ لیے ہیں. اور پروجیکشن یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں سولر 1 روپے پہ آ جائے گا. تو ہم 17 روپے کا کیوں لے رہے ہیں ہم چائنا سے؟ کیونکہ ہم نے اس کو نہ ڈیزائن اس کا دیکھا ہے, نہ ہم نے دیکھا ہے کیا کوالٹی اس کی کیا ہے, پتہ نہیں کہ جو بھی اس کے اور اس میں جو گھپلے ہیں وہ الگ بات ہے. اس کی فائنینسنگ ہم نے بہت ایکسپینسو کر رکھی ہے. سو بیسکلی آپ کے ادارے جو ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں, کہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن نکالتی ہی نہیں ہے, یہاں وہ اکنامک ریٹ آف ریٹرن کی کیلکولیشن کسی کو دکھاتی نہیں ہے. جو آپ کے نیپرا ہے اس کو جس نے ریگولیٹ یہ کرنا ہے اس نے اپروو کیے ہوئے ہیں یہ سارے, اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اب مہنگے ہیں اس کو سستا کرو تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. اور سارے یہ ریگولیٹری اداروں کو ان کی منسٹریوں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے کہ اب آپ بندے کے پتر بن جائیں, آپ نے چوں بھی نہیں کرنی. سو آئی تھنک کہ بیسکلی آپ کا جو اوریجنل کویشچن ہے کہ سی پیک پھندہ ہے ہمارے لیے یا ہماری رہائی ہے انٹو فرام پاورٹی, اٹ ڈپینڈز آن کہ ہم اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جب ہمارا پروڈکشن ختم ہو رہی ہے, جب ہماری انرجی جو ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہو رہی ہے, تو وہ کس طرح سے میرے لیے دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. اگر حکومت آپ کو بجلی دے گی 15 روپے میں اور آپ خود بجلی بنا لیں گے 3 روپے میں, تو آپ کو پاگل کتے نے کاٹا کہ آپ حکومت کی بجلی لیں گے. حکومت کی بجلی اسی وقت آپ لیں گے اگر حکومت آپ کو 3 روپے والی بجلی لگانے سے روک دے گی, اور اس وقت وہ روکا جا رہا ہے. کہ میں اگر اپنا بجلی بنانا چاہتا ہوں اور میں جا کے اس کو لے آتا ہوں تو میں نہیں کر سکتا انڈر دا لا. سو ٹوٹل ڈی ریگولیشن آپ کو کرنی پڑے گی کہ جو سب سے سستی بجلی بنا سکتا ہے وہ سروائیو کرے, جو سب سے مہنگی جو بجلی بنا رہا ہے اس کو آپ تحفظ دے رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ مجھے کہا جاتا ہے کہ پاک چائنا دوستی جو ہے وہ لازوال ہے, نسلوں پر محیط ہے, لیکن مجھے آج تک اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں نظر آیا. ہر آدمی بتاتا ہے بہت فائدہ ہوا ہے, پتہ نہیں کیا فائدہ ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ چائنیز ہی چائنیز ہیں. زمینیں وہ خرید رہے ہیں, فیکٹریاں وہ خرید رہے ہیں, گودام وہ خرید رہے ہیں, نوکریاں وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ پاکستانیوں کو نوکری نہیں مل رہی, بلکہ میری اطلاع کے مطابق جو ڈکلیئرڈ ان کے قیدی ہیں جیلوں کے, ان کو یہاں پہ مزدوری کے کام دیے جا رہے ہیں. پاکستانی مزدوروں کو گوادر تک میں کام نہیں مل رہا, وہ فاقہ کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا رومانس ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہم کہتے ہیں نا کو ہمالہ سے اونچی ہماری دوستی ہے, تو اس کے ساتھ میں ایک فکرہ ایڈ کیا کرتا ہوں کہ بحر الکاہل سے بھی زیادہ ڈیپ پاکٹس ہیں چائنا کی. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ انویسٹمنٹ کوئی امرت دھارا نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے دنیا میں, افریقہ میں بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یہ انویسٹمنٹ جو ٹھیکیدار فرینڈلی سسٹم ہے اور یہ نیو لبرل اکنامکس کے تحت دھارا یہ سسٹم بنا ہے, اس میں کہاں اور کس جگہ پہ پیپل ویلفیئر ہوئی ہے مجھے آپ بتائیں. یا گانا میں دیکھیں وہاں پہ الیکشن جیتا ہے ایک صدر, وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ کے خلاف. مگر سوال یہ ہے, میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا دوں, اور یہ میں آپ کو ڈان کی فگر کوٹ کر رہا ہوں کہ اس کا جو ویریبلز ہیں وہ تو پروفٹ بعد میں دیکھیں گے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ نے اگلے سال سے جو آپ کی بیلنس آف پیمنٹ پہ اس پر بوجھ آئے گا وہ 550 ارب روپے کا ہے. 3.75 بلین تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہوگی. 100 ارب روپیہ آپ نے سیکیورٹی پہ خرچ کرنا ہے جو بجلی کے بلوں میں آتا ہے یا کہاں سے آتا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ ٹرانسپیرنسی کی بات کی. یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں یار, انہوں نے کہا یار یہ سی پیک کے تحت ہے یہ جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں. تو پوچھا اچھا بھائی آپ نے ہمارے پیسے ہیں, ہمارے اس ملک کے عوام کے ہیں, ذاتی پیسے نہیں ہیں, تو ذرا عدالت کو بتا دیں کہ کس ٹرمز پہ ہوا ہے. پیپرا کے کچھ رولز ہوتے ہیں وہ فالو ہوئے نہیں ہوئے, کچھ چھوٹے موٹے ہمارے قوانین ہیں, تو بتایا گیا کہ دیکھیں یہ ایک قومی راز ہے,
ایک قومی راز ہے جو 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 ہم نے معاہدہ کیا ہے چائنیز بینک سے. میں نے ایک میرے ساتھ بیٹھے تھے پنجاب گورنمنٹ کے ایک سینئر آفیشیل یا ایک وزیر بیٹھے تھے, تو میں نے کہا حضور یہ ہمیں بتاتے کیوں نہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو بینک ہے اس کے اپنے راز ہیں. تو میں کہا اوکے, یو آر ڈیفینڈنگ دی راز یا انٹرسٹ آف اے چائنیز بینک ایٹ آر ایکسپینس. یہ کون سا راز ہے؟ پیسے میرے اور آپ کے ہیں, آپ اس کو سامنے نہیں رکھتے اور عدالت میں جا کے کہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ریٹ آف ریٹرن, ایک میرے ساتھ کل مجھے ذوالفقار میں تو میرے پروگرام میں تھا, اس نے کہا یار میں نے ایک معاہدہ پڑھا ہے 51 میں سے, تو میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا ہے کہ جو ریٹ آف ریٹرن آپ آفر کر رہے ہیں یہ ریٹ آف ریٹرن ہے. نکال لیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی بجلی کا بیڑا غرق کیا ہے, یہ آئی پی پیز جو آپ نے کیے تھے, یہ ذرا کھول کے دیکھیں, شرم آتی ہے پڑھ کے, یہ جو آپ نے معاہدے کیے تھے. ملیشیا میں جب میں دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو ملیشیا کا نقشہ بھی دکھاتا ہوں, ملیشیا کے حالات بھی دکھاتا ہوں, بیسیکلی جب چائنیز نے اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی تو ملے لوگ جو ہیں وہاں کے, وہ اب صرف ان کے ملازموں کی طرح رہ رہے ہیں, وہ وہاں مینیل لیبر کر رہے ہیں, مینیل جابز کر رہے ہیں. کیا پاکستان چائنیز کالونی بنا جا رہا ہے؟ دیکھو یار مباشر سیدھی بات یہ ہے کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو کسی میرے پہ تو نہیں, میاں نواز شریف پہ کرتا ہے, کچھ رائل شریف پہ جو معاہدے کر گئے. یہ ہماری جو ہے نا میرا خیال لیڈرشپ, اگر آپ اس کو, میں صرف نواز شریف کی بات نہیں کر رہا یا آصف زرداری کی بات نہیں کر رہا, اگر آپ 47 سے لے کے 2016 تک کی دیکھتے ہیں, 1960 میں سنگاپور کی فی کا آمدنی تھی $400, 2016 میں وہ 125 گنا زیادہ بڑھ کے $53,000 ہو گئی. پاکستان کی 1960 میں $400 تھی فی کا آمدنی, 2016 میں وہ 1450 ہو گئی, 4 گنا بھی نہیں بڑھی. کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سنگاپور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا لی کوان یو, اس نے سارے ملک کو سیدھا کر دیا تھا. وہ ملک جو کہ وہاں کے چینی جو تھے وہ چرسی بھی تھے اور سارے کے سارے برطانیہ کے ملازم تھے وہ اس کی بیس میں, نیول بیس میں. اس کو آج اس نے دنیا کا موسٹ پروڈکٹیو, موسٹ کمپیٹیٹیو, موسٹ پرس نیشن سٹیٹ یا سٹی سٹیٹ بنا دیا. کوریا $300 اس کی تھی فی کا آمدنی 1960 میں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہو جا رہا. اور بات آ جاتی ہے آپ کی لیڈرشپ پہ, اور بات آ جاتی ہے آپ کے اداروں پہ. اب میں دیکھ رہا تھا سنگاپور میں انہوں نے ایک بات میں اپنا, سنگاپور میں وہ انہوں نے بنایا ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, جس کا کام تھا کہ لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے اور جابز کریٹ کیے جائیں. آج سنگاپور دنیا کا سب سے بیسٹ پلانڈ سٹی سٹیٹ ہے, اور 75% جو وہاں پہ ہاؤسنگ ہے وہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بنائی ہے. ہم نے ایک ادارہ بنایا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, کتنی دفعہ وہ بینکرپٹ ہوا ہے, کتنے اس نے گھر بنائے ہیں اور کتنے اس کے پیسے لے کے لوگ اڑ گئے ہیں. یہ فرق ہے نا, ایک ادارہ وہاں پہ کامیاب ہے. یار چودھری صاحب نے خود ان کے ایڈمیشن ہے, میں کوئی گھر نہیں رہا, بات فرضی نہیں بنا رہا, ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے لون لے کر اپنے بیٹی کی شادی کر دی, ولیمہ کر دیا, جو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں خرچ کرنا تھا. یہ بات ہے نا, یہ اداروں کی بینکرپٹ بات ہونا ہی ہے نا, بینکرپٹ ہونا ہی ہے. آپ نے واپڈا ایک ادارہ بنایا کہ جی یہ دریائے سندھ کا پانی جو ہے اس کو مینیج کرے گا اور اس سے بجلی بنائے گا. بہترین ادارہ تھا جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے. دیکھیں ایک سن لیں, منگلا ڈیم اس نے بنا دیا, تربیلا ڈیم بنا دیا, اس کے بعد لوٹ کھسوٹ میں گھس گئے. جو الٹیمیٹلی آئی پی پی کا جو آپ نے ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے دنیا کی سب سے ایکسپینسو بجلی پاکستان میں انٹروڈیوس کی. ہائیڈل کو آپ نے نکال کے ایک سائڈ پہ رکھا کیونکہ وہ عام آدمی کے لیے بہتری تھی, وہ فوڈ سیکیورٹی بھی دیتی تھی, انرجی سیکیورٹی بھی دے. نہیں, وہ نہیں ہمیں چاہیے.
تیل کے اوپر کارخانے لگیں گے, اتنی کمیشن ہوگی, آدھی آپ کی آدھی میری, صاحب ایک تو ملک ڈوب گیا. یہ چیزوں کو اگر آپ سی پیک میں بھی وہی ہو رہا ہے تو پھر سی پیک آپ کے گلے کا پھندا بنے گا جیسے وہ پہلا آئی پی پی والا بنا تھا. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ چائنیز جو ہیں دنیا کے سب سے کرپٹ ترین قوم مانی جاتی ہے ان ٹرمز آف بزنس؟ بہت زیادہ کرپشن ریسنٹلی جو نکلا ہے وہاں پہ, اور خود وہ بڑے وریڈ ہیں, وہاں پہ سزائے موت رکھی ہوئی ہے انہوں نے. جب یہ ابھی پاناما میں بھی بہت سے نام آئے, اس کے علاوہ بھی نام آتے رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا عجیب و غریب نظام انہوں نے, ٹو سسٹم ون کنٹری. عجیب بات, یہ دنیا کی واحد بڑی کانگریس ہوتی ہے جس میں امریکہ سے زیادہ ارب پتی بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ہیں. تو یہ ایک عجیب کھیل ہے, اور یو ہیو ٹو, چائنا کا اپنا کرائسس ہے. چائنا 6% پہ چلا گیا گروتھ پہ, اور یہ اکانومسٹ جو فور کاسٹ کر رہا ہے اپنے ریسنٹ جو اس کا سالنامہ آیا ہے اس میں وہ 4% پہ جا رہے ہیں, ان کے اپنے مسئلے ہیں. سوال یہ کہ یہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا آپ اس ماڈل میں $1 اپنے ساتھ $14 سے $20 واپس لے کے جاتا ہے. یہی ہوا ہے دنیا میں. میں آتا ہوں اس میں, میرے پاس ٹائم نہیں, صاحب بھی ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ, ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ڈاکٹر سلمان شاہ, قاضی سعید صاحب میرے ساتھ ہی ہیں. بات یہ ہے کہ میں جتنا اس کو دیکھتا ہوں, میں جتنا اس کے متعلق پڑھ رہا ہوں, مجھے سی پیک سے خوف نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان چائنا کے ہاتھوں مفلوج ہو گیا ہے, چائنا کے ہاتھوں مقروض ہو گیا ہے ٹوٹلی, اور پاکستان کی آنے والی نہ جانے کتنی نسلیں, 20 نسلیں 25 نسلیں جو ہیں وہ چائنیز کی ملازمت کریں گی اور ان کو پیسے پورے کر کے دیتی جائیں گی. اور شاید ہماری آوازیں بند کرنے کی اب بات کی جائے اگر ہم اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ پاک چین دوستی کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ پاک چین دوستی کس قسم کی ہے کہ چھپ چھپا کر ہو رہی ہے؟ فیکٹ آف دا میٹر از, میں آج دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگلے سال کے اینڈ تک کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں رہے گی, کوئی بڑی مل نہیں رہے گی, کیونکہ چائنا نے اپنے بارڈر کے اوپر تمام صنعت کاری شروع کر دی ہے. ان کو زیرو انٹرسٹ کے اوپر لوننگ ہو رہی ہے اور ان کو فری پاور پرووائڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی یہاں پہ فیکٹریاں بند ہوتی رہیں اور آپ کے سارے آرڈرز جو ہیں وہ چائنیز کمپنیز جو ہیں بارڈرز کے اوپر وہ اٹھاتی رہیں. کیا یہ دوستی کے ثمرات ہیں؟ نہیں, آئی تھنک یہ بھی اگین ایک, دیکھیں چائنا کے ساتھ اس وقت تقریباً 100 ملین جابس چائنا سے باہر جا رہے ہیں. جو ان کے ٹریڈیشنل زون ہے شنگھائی اور ویسٹ کوسٹ کا, وہاں سے وہ جابس کچھ ویٹنام جا رہے ہیں, کچھ کمبوڈیا جا رہے ہیں. یہ میں ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ چائنا ایک لو اینڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے نکل کے وہ ہائی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, الیکٹرانکس اینڈ بایو ٹیکنالوجی اینڈ ایروسپیس, آٹوموبیلز اینڈ آل دیٹ, آٹوموبائل, وہ اس طرف جا رہے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ری لوکیٹ ہو رہی ہے تو ہمارے کہاں ہیں ٹیکسٹائل والے؟ وہ شور تو بڑا مچاتے ہیں کہ جی ہم مارے گے لٹے گے, بٹ جا کے چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں. آپ ایسا کریں, ایک کام کریں, میں ایپٹما سے منت کرتا ہوں, اپنے تعلقات استعمال کرتا ہوں, آپ کو میں انٹرسٹ فری لون دلوا دیتا ہوں. آپ مجھے ذرا کول کے اوپر جو 17 روپے یونٹ آپ کو بجلی ملنی ہے نا, اس پہ ذرا مل چلا کے دکھا دیجیے گا. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنی بجلی لانی پڑے گی. آپ تو یہ تو وہ بھی نہیں لانے دے رہے نا. ہاں, وہ اس کو چینج آپ کے دوست ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ تو یہ بھی نہیں کرنے دے رہے. وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. یو سی, جب تک آپ اجارہ داری اسٹیٹ کی بجلی کے اوپر ختم نہیں کریں گے. حکومت کے خلاف کیا اب ہم جہاد کریں, کیا کریں؟ آپ کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ جب پاکستان آئی, اس کو جب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ختم ہوا تو اسحاق ڈار کے ساتھ اس نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی. آپ نے بھی اس کو کور کیا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور وہ پڑھا ہوگا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ پروگرام مکمل کر لیا اور اچھا برا ختم ہو گیا ہے, لیکن اصل کہانی اب شروع ہو رہی ہے, اور وہ کہانی ہے ریفارمز کی. اور کون سے اداروں کو اس نے کہا ریفارم؟ نمبر 1 بجلی, گیس, ٹیکسز, انرجی سیکٹر اینڈ ریونیو کلیکٹنگ. اور ایک اور اس نے بات کی کہ آپ کے جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ آپ نے تباہ کر دی ہے. آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ
دنیا میں سب سے تقریباً خراب ہو چکا ہے، اور آپ کا گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس میں آپ ساؤتھ ایشیا کے باٹم پہ آ گئے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ ریفارم کریں گے تو آپ آگے چلیں گے، ریفارم کریں گے تو آپ ٹھوس ہیں۔ آئی ایم ایف کے اپنے ریفارمز اور کے اپنے مفادات ہیں جن کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ موصوفہ کو اگلے دن سزا بھی ہوئی ہے ایک عدالت میں، دیکھیں جی وہ ہمارے مفاد، مجھے ایک بات بتائیں، ایک سوال، آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں، میری بات سن، جو اس نے کہا ہے مجھے بتائیں۔ چائنا سے آپ خوشحالی نکال رہے ہیں، وہ 550 ملین بندہ اس کا اپنا ذلیل ہو رہا ہے، مجھے بتائیں چائنا کی اتنی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے کہ رورل چائنا سے ویزا لے کے چائنی کو شنگھائی جانا پڑتا ہے، اور وہ شنگھائی پہنچ جاتا ہے، ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں، اگر وہ شنگھائی پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ رائٹس ہی نہیں ہیں، وہ اپنی بھوک نہیں ختم کر سکے تو وہ آپ کی بھوک ختم کریں گے۔ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے، آپ کو بری لگے گی، ہمیں آئی ایم ایف نے لوٹا، ہمیں ورلڈ بینک نے آپ لوٹا، کو بری لگے تو میں پہلے سے اپولوجائز کر رہا ہوں۔ نہیں بری نہیں، میں نے اپنے ہوش میں جتنے لوگوں کو دیکھا ہے فائنانس کو ڈیل کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں شوکت عزیز واز دا بیسٹ گائے۔ اس نے آئی ایم ایف کو پیک کر دیا، پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرا دیا، ورلڈ بینک کے اوپر آپ کی ریلائنس۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں سر، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، ختم کرنے دیں مجھے۔ آپ اپنا ابھی لنڈن ہو آئے ہیں آپ، میرا خیال ہے تو وہ نہیں، وہ فرسٹ رجیم ریفارمز کی رجیم کی سیکنڈ بات یہ ہے پورا کہ عالمی مالیاتی جو گروتھ ریٹ تھا وہ میں نے اتنا ہائی گروتھ ریٹ ماڈرن ایج میں پاکستان کے اندر تو نہیں دیکھا۔ ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ آف کورس۔ تو آئی ایم ایف تو پیک ہو گئی، آئی ایم ایف تو ختم ہو گئی تھی، ختم۔ آپ نے آئی ایم ایف بند ہونے جا رہی تھی، آپ نے اس کو زندہ کرا دیا۔ آپ کو وہی آپ نے بجلی بنائی نہیں، بجلی آپ نے بنائی نہیں، آپ یہ کریڈٹ ایکسپینشن کر کے کارے کے ساتھ آپ کو عرض کر دوں، میں بھی آج اسی کا عذاب ہے یہ۔ میں بھی ایک عرض کر دوں معذرت کے ساتھ، آپ کی بجلی کی کیپیسٹی اس وقت بھی 21,000 میگا واٹ کی تھی، آپ پروڈیوس 13,000 کر رہے تھے، یہ آپ کا قصور ہے، اس میں لائن لاسز بھی لگا، میں وزیر اعظم تھا اس وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت آپ کے پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، آپ کی جمہوریت کو سر جھکایا ہوا ہے، بھائی یہ جمہوریت نے جھکایا ہے، اچھا عادت کے ساتھ ہم نے نہیں جھکایا، یہ جمہوریت کے ثمرات ہیں۔ 2-3 پوائنٹس آ گئے ہیں۔ نمبر 1 ایک چیز یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر ہے گلوبلی، $20 ٹریلین اس کی انویسٹمنٹ ہے دنیا میں، اور افریقہ میں وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور اس لیے افریقہ بہت خوشحال ہو گیا۔ قاضی صاحب ہن مینوں بھی تے گل کرن دیو نا کہ تسی ٹھیکیدار فرینڈلی ہے۔ ایک منٹ لاسٹ منٹ ہے پلیز ختم کریں۔ یو لیٹ می آلسو سپیک نا، یو ٹک اے لائن شیئر، آپ بولیں۔ ایک منٹ آپ نے بات کر دی ہے نا، وہ $20 ٹریلین ان کی فورن انویسٹمنٹ ہے، $4 ٹریلین ان کے فورن ریزروز ہیں، $4 ٹریلین فورن ٹریڈ کرتے ہیں، امریکہ سے زیادہ ان کی ریلیشن شپ ہے، ٹریڈنگ ریلیشن شپ مچ مور دین، فیئر انف، اینڈ دے آر کنیکٹنگ دا ورلڈ۔ قاضی صاحب کا بہت شکریہ۔ میں نے چلتے ایک بات کہنی ہے کیونکہ مجھے مڈ بریک میں جا رہے تھے، ہم نے آج بڑی کوشش کی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ریلوے جناب جاوید انور صاحب کو دوبارہ کہیں کہ آئیں اور کل والے سوالات کے جواب دے دیں۔ ابھی ہمارے پاس آپ کی کرپشن کی بڑی داستانیں ہیں، آپ کے منسٹر صاحب کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں، آپ کی منسٹری کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں، اور آپ ہمارے خیال میں آپ لوگوں کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو جاں بحق ہوئے ریلوے حادثات میں، کیونکہ وہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں فارغ نہیں ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ آپ لوگ ان کو میسج دے دیجیے گا میرا کہ پلیز کھرا سچ میں ان کی کرسی پڑی ہے، وہ آئیں اور سوالات کے جوابات دے دیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔